باب التخلی عند قضاء الحاجہ۔ اس کے حوالے سے، باب کے حوالے سے ترجمۃ الباب اور سند الحدیث، تین باتیں جو ہیں، دو باتیں، ان کا ذکر پیچھے گزر گیا تھا کل کے سبق میں۔ آج ہے ترجمۃ الحدیث، حدیث کا ترجمہ، متن حدیث۔ پہلی جو روایت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کان اذا ذهب المذهب ابعد، جب آپ جاتے المذهب بیت الخلاء میں، یرحمک اللہ، ابعد تو بہت دور چلے جاتے۔ المذهب جو ہے یہ الف لام عہد کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد یعنی مذہب جو ہے یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور ظرف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ظرف کریں تو معنی ہوگا اذا ذهب فی المذهب بیت الخلاء، اور بیت الخلاء کے کئی نام ہیں، خلا بھی ہے، مذہب بھی ہے، مرحاض بھی ہے، کنیف بھی ہے، یہ مختلف نام اس کے ہیں۔ اور یہ کنایا ہو گیا ہے بیت الخلاء سے، جیسا کہ خلا تو بیت الخلاء ہم کہتے ہیں، تو خلا تو خلوت کی جگہ کو کہتے ہیں، چونکہ قضاء حاجت ہوتی ہی خلوت کی جگہ پر ہے، تو ذکر جو ہے وہ خلا، بیت الخلاء، سمجھ آ رہی، خلا کی جگہ، تو اس لیے وہ خاص ہو گیا، ذکر عام ہے، مراد اس سے کیا ہے، خاص ہے، تو یہ مجاز ہے۔ تو مخصوص جگہ جو ہے اس میں جاتے یعنی بیت الخلاء میں، یا المذہب اگر مصدر ہو تو اس کا مطلب ہوگا جب جاتے المذہبہ، مخصوص جانا، الف لام عہد کا ہے، اور مخصوص جانے سے مراد وہی بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے، تو ابعدہ باب فعال ہے، متعدی آگے مفعول نہیں ہے، تو یا تو مفعول نکال لے، ابعد نفسہ عن الناس، لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے، اور یا پھر حذف مفعول للمبالغہ ہے، جیسے زید یعطی، زید دیتا ہی رہتا ہے، کیا دیتا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے کہ بہت کچھ دیتا ہے، تو مطلب آپ بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ پہلا ادب آ گیا، جس طرح کے عنوان میں گزر چکا ہے، کہ قضاء حاجت کے وقت خلوت اختیار کرنا اور اپنے آپ کو آبادی وغیرہ سے دور لے جانا۔ پہلی روایت کا جو مفہوم ہے دوسری کا بھی وہی ہے۔ دوسری روایت کا ترجمہ دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام، کان اذا اراد البراز، جب آپ بیت الخلاء کا ارادہ کرتے، تو یہ جو براز ہے یہ بھی بیت الخلاء ہی کا نام ہے۔ براز، مذہب، خلا، مرحاض، کنیف، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ اور لفظی اس کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ یہ با کا فتح، بائے موحدہ کا فتح اور کسرہ دونوں ہیں، براز اور براز دونوں ہیں۔ جوہری اور صاحب قاموس کی یہ رائے ہے۔ خطابی نے کہا کہ براز جو ہے نا یہ غلط ہے، براز نہیں پڑھنا چاہیے اس کو،
چونکہ براز ہوتا ہے جنگ کے موقع پہ، بارز یبارز مبارزتوں و برازن، تو کہتے ہیں یہ مبارزہ جنگ کے ساتھ اس کا استعمال ہے، تو اس لیے بیت الخلاء میں براز نہیں براز ہے۔ لیکن دیگر جو اصحاب لغت ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں طرح مستعمل ہے، چونکہ مقاتلہ بھی خالی جگہ میں ہے اور جو خلا ہے براز ہے وہ بھی خالی جگہ میں ہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ براز بھی درست ہے۔ کان اذا اراد البرازہ، جب آپ بیت الخلاء کا ارادہ کرتے، انطلقا تو آپ جاتے، حتی لا یراہ احد، یہاں تک کہ آپ کو کوئی ایک بھی نہ دیکھتا، یعنی آبادی سے آپ بہت دور چلے جاتے۔ تو آداب میں سے ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ ما هو الحکمت فی التخلی، اس تخلی کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں حصول المقصود تامن ہے، مقصد کا مکمل طور پر حصول ہے۔ جب بندہ آبادی کے قریب ہوگا تو اس کے اندر بعض اوقات خلل آ جاتا ہے مقصد کے حصول میں، کوئی آئے گا تو جلدی جلدی اٹھنا پڑے گا، سمجھا؟ ایسے ہی انقباض رہے گا مقصود کے حصول میں کہ ریح کوئی سن نہ لے، ریح کی آواز کوئی سن نہ لے، سمجھ آ رہی؟ اور پھر ایسے ہی جو خود براز ہے اس پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، تو اس قسم کا انقباض اور پریشانی رہتی ہے، اور دور جانے میں وہ نہیں رہتی ہے۔ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ چیزیں نہیں تھی، چونکہ آپ تو ہر عیوب سے پاک ہیں، سمجھ آ رہی؟ بشر ہیں لیکن پھر بھی آپ کو عیوبات سے دور رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ آپ کے جو براز تھے اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی آج تک، کہ آپ جب براز کرتے تو زمین اس کو نگل لیتی۔ بہرحال پھر بھی ہمیں بتانا مقصد تھا کہ مقصود کے حصول کے لیے جتنا بندہ دور چلا جائے اتنا ہی بہتر ہے، تاکہ مقصد مکمل طور پہ حاصل ہو جائے۔ براز بولو براز میں بھی اور تعلیم کے حوالے سے بھی۔ کان اذا ذهب المذهب ابعدہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ادھر تو یہ ہے کہ اذا ذهب المذهب ابعدہ، جب آپ جاتے تو دور چلے جاتے۔ آگے ایک روایت آ رہی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر کے قریب ہی آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ گھر کے قریب ہی رأیت ابن عمر، آگے حضرت ابن عمر کی روایت آ رہی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ لقد ارتقیت علی ظہر البیت فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبنتین، حدیث نمبر 12، مستقبل بیت المقدس لحاجتی۔ ابن عمر کہتے ہیں میں گھر کی چھت پہ چڑھا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھ کے قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ دور جاتے، ادھر سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ آبادی کے قریب ہی قضائے حاجت کرتے ہیں۔ تو یہ تو تعارض آ گیا 2 روایتوں میں۔ تو اس تعارض کا جو دفعہ ہے وہ 2 طریقوں سے کیا گیا ہے، اور دونوں طریقے جو ہیں وہ تطبیق کے ہی ہیں، چونکہ روایتیں دونوں صحیح ہیں تو اس لیے تطبیق کی صورت ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت تطبیق کی یہ ہے
کہ اذا ذهب المذهب ابعد کا تعلق سفر سے ہے، اور یہ جو ارتقیت علی بیت حفصہ، یہ جو روایت ابن عمر کی، اس کا تعلق آبادی کے ساتھ ہے۔ آبادی میں جب ہوتے تو قریب ہو جاتے، اور جب سفر میں ہوتے تو پھر چونکہ اوٹ تو ہوتی نہیں تھی، تو اس لیے آپ اوٹ پیدا کرنے کے لیے آپ نے آپ کو دور لے جاتے۔ تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گی؟ تطبیق ہوگی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اذا ذهب المذهب ابعد، سمجھ آ رہی کہ یہ بعض اوقات پر محمول ہے، سمجھ آ رہی کہ جب کبھی آپ باہر نکلتے تو کبھی دور چلے جاتے، اور کبھی آبادی میں ہی اگر اوٹ رکاوٹ مل جاتی اور ضرورت ہوتی تو وہاں پہ بھی اپنی حاجت کو کیا کر لیتے؟ پورا کر لیتے، سمجھ آ رہی؟ یا اس کو براز کے ساتھ لگا لو اور اس کو بول کے ساتھ لگا لو، تیسری یہ تطبیق بھی ممکن ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ بول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ رکاوٹ نہیں چاہیے ہوتی تو بندہ قریب ہی فارغ ہو سکتا ہے، براز میں پھر چونکہ وقت کی زیادتی اور سطر کا زیادہ کھلنا یہ چیز ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کے اندر پھر آپ دور چلے جاتے۔ تو اس طرح دونوں حدیثوں کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ اشتات کے قبیلے سے ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصنف کی جو عادت ہے، جو اس نے کہی تھی کہ میں ہر باب میں صرف ایک روایت ذکر کروں گا، یاد ہے؟ ایک سے زیادہ اگر روایتیں آئے گی تو پھر کسی نقطے یا کسی فائدے کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مصنف نے 2 روایتیں کیوں ذکر کی ہیں، حالانکہ ایک روایت کیا تھی؟ کافی تھی۔ جاری تو اس کا جواب آپ سمجھیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ جی، کہ پہلی روایت جو ہے وہ مجمل تھی، اس کیا تھی؟ مجمل تھی، وہاں پہ تفصیل نہیں تھی مقدار ابعاد کی کہ کتنی دور جاتے۔ تو دوسری روایت میں تفصیل تھی کہ حتی لا یراہ احد، اتنا دور جاتے کہ کوئی بھی نہ دیکھتا، تو اس لیے انہوں نے پھر دوسری روایت بھی ذکر کی۔ اب پھر سوال ہے کہ اگر دوسری روایت میں پوری وضاحت تھی تو اسی کو ذکر کر دیتے، پہلی روایت نہ ذکر کرتے۔ تو اس کا جواب بھی آسان ہے کہ دوسری روایت چونکہ متکلم فی ہے باعتبار سند کے، گزر چکی ہے نا بات، اسماعیل ابن عبد الملک پہ کلام تھا، ابو زبیر پہ کلام تھا، تو اگرچہ وہ حسن کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے لیکن ہے فی نفسی وہ روایت ضعیف، سمجھ آئے؟ تو اس لیے جو صحیح روایت تھی اس کو مقدم کیا ہے، اور جو ضعیف ہے اس کو مؤخر کیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ ترتیب انہوں نے کیا کی ہے؟ اختیار کی۔ جی چلے جی پڑھیں۔ تو اس کے اندر کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْحُمَام أَبِي داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی انہ قال، چونکہ سند جو استاد سے لے کر مصنف تک ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، تو وہ معروف ہوتی ہے یا ذہن میں ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، یا اس کا ذکر شروع میں کر دیا جاتا ہے، تو ہم نے مقدمے میں کر دیا ہے، تو اس لیے بہی کی ہی ضمیر اسی کی طرف جا رہی ہے، سمجھ آ رہی۔ وبہ قال یا بسند المتصل منا، کہہ کے پھر اس کے بعد انہ قال، مکمل وضاحت سے پڑھنا کرنا ہے آپ نے،
جس میں امام کا نام بھی لازمی آئے اس کے اندر۔ جی چلیں جی۔ اچھا جی، باب الرجل یتبوأ لبولہ، آداب استنجا بیان ہو رہے تھے۔ پہلا ادب گزر چکا ہے، تخلی عند قضاء الحاجہ، یہ دوسرا ادب آ گیا ہے تبوء لبولہ، سمجھ آ رہی؟ اور یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ طہارت کا حصول نقض طہارت پہ مشتمل ہے، سمجھ آ رہی؟ اور نواقض طہارت جو ہیں وہ آپ نے قدوری سے پڑھے ہوئے ہیں، میں اس کا ذکر اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، سمجھ آ رہی؟ سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا، سمجھ آ رہی؟ یا غیر سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا اور نکل کر پھر بہہ جانا، سمجھ آ رہی؟ خون نکل آتا ہے، پیپ نکل آتی ہے، سمجھ آ رہی؟ پانی نکل آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ پھر اس کے علاوہ منہ بھر کے کیا کرنا، اور ایسے ہی ٹیک لگا کے سونا، بے ہوش ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ سارے کیا ہیں؟ نواقض وضو، تقریباً 8 کے قریب ہیں، اگر تفصیل میں آپ جائیں گے تو 8 کے قریب ہیں، سمجھ آ رہی؟ پھر سونا کس قسم کا ہو وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو بول و براز جو ہے یہ نواقض وضو میں سے ہے، تو اس لیے اس کے جو آداب تھے ان کو ذکر کیا، آداب استنجا بھی چل رہے ہیں، نواقض طہارت کا بھی ذکر ہے، آداب استنجا کا بھی ذکر ہے، اکٹھا چل رہا ہے کام۔ اچھا، پہلی چیز ہے ترجمۃ الباب، ماقبل سے ربط میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے۔ ترجمہ باب کا کیا ہے؟ عنوان کا، آدمی اپنے پیشاب کے لیے ٹھکانہ بنائے، جگہ بنائے، تبوء، سمجھ باب تفاعل سے ہے، یعنی اگر ہو بھی صحیح تب بھی جو سب سے بہتر اور نرم جگہ وہ تلاش کرے، اس میں تکلف اختیار کرے، سمجھ آ رہی؟ اب پچھلا جو باب تھا تخلی عند قضاء الحاجت، اور یہ کیا؟ یتبوأ لبولہ، سمجھ آ رہی؟ تو اب بظاہر کچھ ایک جیسے بھی لگ رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے تخلی عند قضاء الحاجت کا تعلق یا تو براز سے ہے، اور یتبوأ لبولہ کا تعلق پیشاب چھوٹے سے ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اور دیکھیں نا، یتبوء بول کے لیے جب اس نے جگہ بنانی ہے، نرم کرنی ہے، تلاش کرنی ہے، تو وہ تخلی کی صورت میں بھی ہے نا، تو اس لیے تکرار کا بھی وام ہو سکتا ہے، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تخلی کا تعلق براز سے ہے، تبوء کا تعلق بول سے ہے، سمجھ آ رہی؟ اور یا یہ کہہ لے کہ تخلی عام ہے، بول و براز دونوں کو شامل ہے، اور یہ جو باب ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ بول کے ساتھ ہے، کہ تخلی جب ہو گئی ہے، اب جب پیشاب کرنے لگا چھوٹا تو اس جگہ کو نرم کر لے تاکہ رشاش البول جو ہے اس سے حفاظت ہو جائے۔ ماقبل سے ربط ہو گیا؟ اس بات ترجمہ دیکھیں کیا ہے، عنوان ہے یتبوأ لبولہ، اور حدیث میں آگے کیا ہے؟ فلیرتد لبولہ موضعا، تو اس بات ترجمہ مانن ہے کہ اپنی بول کے لیے کوئی جگہ تلاش کرے، بنا لے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس بات ترجمہ ہوئی، معنی ہے، بالمعنی ہے۔ اچھا جی، یہ جو یتبوأ لفظ ہے، سمجھ آ رہی؟ تبوّا یتبوّا، مباعۃ منزل کو کہتے ہیں، رہنے کی جگہ، سمجھ آ رہی؟ تو اس کا معنی یہی ہے ٹھکانہ بنانا اپنی جگہ پیشاب کے لیے، کہ جہاں پہ اس کا پیشاب جا کے گرے۔ اچھا جی، دوسری چیز ہے سند الحدیث، دیکھیں موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد، حماد سے مراد حماد ابن سلمہ ہے، ویسے موسیٰ روایت حماد ابن زید سے بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد حماد ابن سلمہ ہے، گو کہ اس سے یہ کم روایت کرتے ہیں، حماد قلیل و روایت ہے، حماد ابن سلمہ۔ قال اخبرنا ابو الطیاح، یزید ان کا نام ہے، قال حدثنی شیخ، سمجھ آ رہی؟ تو یہ شیخ جو ہے یہ مجہول ہے،
اس لیے یہ روایت ضعیف ہے. یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. مجہول راوی کی جو روایت ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ مجہول کی دو قسمیں، توجہ کریں. ایک ہے مجہول ذاتاً اور دوسرا ہے وصفاً. ذاتاً کس کو کہتے ہیں؟ من لا یرویہ الا واحد، جس سے ایک آدمی روایت نقل کرے، ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول الذات. مجہول الذات کی روایت کا حکم، اس میں اختلاف ہے. لا يقبل خبرہ مطلقاً، يقبل مطلقاً، اور لا يقبل الا اذا رواہ ثقۃ. اگر ثقہ اس سے راوی روایت کرتا ہے تو پھر مقبول ہے، ورنہ مقبول نہیں. سمجھ آ رہی؟ تو یہ حکم ہے مجہول الذات کا. اور مجہول الوصف جو ہوتا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک ہے ظاہراً باطناً مجہول، اور ایک ہے باطناً مجہول ظاہراً نہیں. سمجھ آ رہی؟ تو یہ دو قسمیں ہیں. اور جو باطناً مجہول و ظاہراً نہ ہو اس کو مستور کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ جو ظاہراً باطناً مجہول ہو اس کی روایت کیا ہوتی ہے؟ غیر مقبول ہوتی ہے. اور جو باطناً مجہول ہو ظاہراً مجہول نہ ہو تو اس کی روایت جمہور کے ہاں معتبر ہے. اور ہمارے ہاں اس صورت میں جب کہ وہ قرون ثلاثہ میں سے. مجہول الحال، مجہول الحال وہی ہوگا کہ جس سے راوی دو روایتیں نقل کر رہے ہیں لیکن آگے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے کیا اوصاف ہیں، اس کی زندگی کی کیا حالت ہے. مجہول الحال سمجھ آ گیا کہ راوی اس سے دو نقل کر رہے ہیں روایت، اور عین ہوتا ہے جس سے نقل ہی صرف ایک کر رہا ہو. اب جس سے دو آدمی روایت کر رہے ہیں، اب اس سے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کوئی بندہ ہے، سمجھ آ رہی، لیکن آگے اس کی کیا تفصیلات ہے اس سے آگاہی نہیں. سمجھ آ رہی؟ تو یا تو ظاہراً باطناً دونوں مجہول ہے. ظاہراً کا مطلب یہ مجہول ہونے کا، جیسے یہاں پہ شیخ ہے، اب شیخ کون سا شیخ؟ کوئی پتہ نہیں کیا نام ہے، تو ظاہراً بھی مجہول ہے باطناً بھی. اور ظاہراً معلوم، باطناً مجہول کا مطلب نام اس کا پتہ ہے لیکن آگے اس کی کوئی زندگی کے اوصاف کا پتہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی تعدیل منقول نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ دونوں میں فرق ہو جائے گا. یہاں پہ دیکھیں حدثنی شیخ ہے. اب یہ کیا ہے؟ راوی مبہم بھی ہے اور مجہول بھی ہے. سمجھ آ رہی؟ مبہم بھی ہے اور مجہول بھی ہے، اور اس لیے یہ روایت جو ہے نا یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف. اور یہ جو شیخ کا لفظ ہے، اس سے مراد، شیخ سے مراد بزرگ بھی ہو سکتا ہے، اور شیخ سے مراد جو الفاظ تعدیل میں سے ایک ادنا درجے کی تعدیل ہے وہ بھی مراد ہو سکتی. بات سمجھ آ گئی؟ قال حدثنی شیخ، مجھے ایک شیخ نے بیان کیا جو مجہول ہے. قال لما قدم عبداللہ ابن عباس، جب عبداللہ ابن عباس آئے نا بصرہ میں، فکان یحدث عن ابی موسیٰ. وہ جو کریں ترجمۃ الحدیث کے اوپر ہم آگے ہیں. ان عبداللہ ابن عباس کو نقل کیا جاتا تھا حضرت ابو موسیٰ کے بارے میں کچھ حدیثیں. یحدث ان کو بتائی جاتی تھی عبداللہ ابن ابو موسیٰ کی حدیثیں. تو جو ہے عبداللہ ابن عباس آئے ہیں بصرہ میں حضرت علی کی طرف سے والی بن کر، اور حضرت ابو موسیٰ جو تھے یہ بصرہ میں والی تھے حضرت عمر کی طرف سے. سمجھ آ رہی؟ اب جب حضرت آئے نا ابن عباس تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ ہمارے ہاں رہ کر گئے ہیں ابو موسیٰ، انہوں نے ہمیں یہ روایتیں بیان کی ہیں. فکاتب عبداللہ، تو حضرت عبداللہ نے لکھا حضرت ابو موسیٰ کی طرف خط، یسأل عن اشیاء، کہ وہ ان سے کچھ احادیث یا چیزوں کے بارے میں پوچھے. ہو سکتا ہے انہی جو بیان کردہ روایات تھی ان کی تحقیق مقصود ہو، یا اس کے علاوہ، سمجھ آ رہی، اپنے جو متعلقہ امور ہوں گے انتظامی ان حوالے سے ان سے پوچھنا چاہتے ہوں گے. سمجھ آ رہی؟ یا کسی اور تحقیقی بات
ان سے پوچھنے کے لیے انہوں نے ان سے خط لکھا، تو حضرت ابو موسیٰ نے ان کی طرف جواباً خط لکھا، انی کنت مع رسول اللہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک دن، فاراد، آپ نے ارادہ کیا کہ پیشاب کریں، فاتا دمسن، آپ ایک نرم جگہ پر آئے۔ دمس کا معنی ہوتا ہے نرم، سمجھ آ رہی؟ جو نرم چیز اس کو دمس کہتے ہیں۔ نبی الاسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کانت دمسن، یعنی لین الخلق، آپ اخلاق کے اعتبار سے کیا تھے؟ نرم تھے۔ حق بیان ہو لیکن اخلاق بندے کے کیا ہونے چاہیے؟ نرم بیان ہونے چاہیے۔ دمسن فی اصل جدار، دیوار کی جڑ میں آپ نے پیشاب کیا اور نرم جگہ میں۔ فبالا، یعنی آپ آئے، فبالا، آپ نے پیشاب کیا، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک ارادہ کرے کہ پیشاب کرے، فلیرتد، ارتاد ارتادو یا راد یرود کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، بنانا، ڈھونڈنا، ڈھونڈے اپنی پیشاب کے لیے ایک جگہ نرم، تاکہ اس کے اندر وہ کیا کرے؟ پیشاب کرے۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ یہ تو کسی کی دیوار ہوگی جس میں آپ نے آ کے پیشاب کیا، یہ تصرف عقل غیر ہو گیا، اور ویسے بھی یہ مضر ہے کیونکہ پیشاب میں شوریت ہوتی ہے، تو اب سارے بندے جب وہ پیشاب کریں گے تو جگہ نرم ہو جائے گی، دیوار گرنے کا ڈر ہے۔ سوال سمجھ آیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مکان عادی پرانی جگہ ہوگی، شاملاٹ جگہ ہوگی جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوگی، اس لیے نہیں سوال پیدا ہوتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھنے میں دور سے یہ تھا کہ فی اصل جدارن ہے، لیکن آپ دیوار سے دور ہی بیٹھے ہوں گے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ کسی گرے ہوئے مکان کی دیوار ہوگی، سمجھا، جس نے ویسے بھی گرنا تھا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مالک کی اجازت کے ساتھ ہو، بات سمجھ آ رہی؟ اور پانچواں جواب جو سب سے بہتر اور ذہن میں لگتا ہے واللہ عالم، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ عرفاً یہ چیز کوئی ممنوع نہیں ہوتی۔ عموماً گاؤں وغیرہ میں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، چھوٹے تقاضا کرتے ہیں، تو وہ ایک عام، سمجھ آ رہی، معتاد اور مجاز چیز ہوتی ہے، تو یہ بھی اسی پر محمول ہے۔ اور باقی یہاں پہ انہوں نے خط لکھا، تو اس سے وہی تحمل طرق حدیث میں کیا ہے؟ کتابت۔ یاد ہے کتنے طریقے تھے؟ 6، جس کے اندر ایک کیا ہے؟ کتابت بھی ہے۔ پھر کتابت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے کتابت مجردہ، ایک ہوتی ہے مقرونہ بالاجازت۔ جمہور کیا دونوں معتبر ہیں، کسی کو حدیث لکھ کر دے دی یا ساتھ لکھی اور کہا کہ اس کی میں آپ کو کیا کرتا ہوں؟ اجازت دیتا ہوں۔ وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو دونوں طریقوں سے اس کا اعتبار ہے۔ جیسے کل آپ کو مسلسل روایت بتائی ہے بالاولیت، تو اس میں استاد چاہے کہے کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی کہے سنا دے تو اس سنانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اجازت۔ اچھا، ضعیف روایت مصنف نے ذکر کی ہے، تو یہ ذوف مانے نہیں ہے ذکر حدیث سے، کیونکہ اس کے شواہد موجود ہیں، سمجھ آ رہی؟ استنزیون البول وغیرہ جو روایات ہیں وہ موجود ہے نا، کہ بندہ پیشاب سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے، تو وہ جب شواہد اور موجود ہوں تو یہ روایت حسن کے درجے کو پہنچی جاتی ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کا یہ ذوف مانے نہیں، سمجھ آ رہی؟ ضعیف روایت بیان کی جا سکتی ہے، شدید ذوف جو کہ اصول دین کے مخالف ہو وہ نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اگلے دن کل پرسوں کی بات ہے، ایک کاتب مجھے وہ املا دکھا رہا جس میں لگتا ہے ہماری جماعت کا منشوریہ قرآن حدیث بیان کرنا، قرآن اور صحیح حدیث بیان کرنا، ضعیف حدیث نہ بیان کرنا، سمجھ آ رہی؟ تو ضعیف حدیث ہم بیان کرتے ہیں، مصنف نے نہیں ضعیف بیان کر دیا، ابھی تو پہلا صفحہ ہی نہیں پار ہوا، ضعیف روایت آ گئی، سمجھ آ رہی؟ تو اصل روایت بھی تو ضعیف ہی ہوتی ہے نا، لیکن اس کے طرق متعدد ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو آپ نے لازمی، یہ ان کا سلفیوں کا، جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، ان کا یہ منشور اور دستور، ہمارا نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور صرف صحیح حدیث، ضعیف روایت کو اڑا دیتے ہیں میرے سرے سے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ضعیف روایت ہے اور ضعف اس کا متحمل ہے تو اس کو بیان کرنا، اس کو لکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی، فقہ الحدیث کے حوالے سے یہاں پہ مسئلہ ہے اختلافی، رشاش البول کا، ما ہوا حکم رشاش البول، سمجھ آ رہی؟ رشاش البول کا کیا حکم ہے؟ وہ چینٹے جو ہیں،
ابن رسلان جو شارح ابو داؤد ہیں، انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ نقل کیا مذہب کہ ان کے ہاں معاف نہیں ہے، رشاش البول معاف نہیں، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ حرج کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ معاف ہے، یہ کیا ہے؟ معاف۔ احناف کے ہاں رشاش البول لباس اور بدن میں تو معاف ہے حرج کی وجہ سے، لیکن پانی میں معاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طہارت الماء اوقادو، پانی کی جو طہارت ہے یہ زیادہ سخت ہے چونکہ متعدی ہے، کیا ہے؟ اس نے دوسرے کو پاک کرنا ہے تو اس لیے یہ زیادہ پاک ہونی چاہیے۔ اور سمجھ آ رہی؟ جس طرح عالم ہے، اس نے دوسروں کو علم دینا ہے تو اس میں علم زیادہ ہونا چاہیے، طہارت زیادہ ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آگے؟ تو یہ چیز ہو گئی فقہ الحدیث کے حوالے سے۔ جی چلیں، جی آگے چلیں۔ باب ما يقول الرجل اچھا جی، باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، تیسرا ادب آ گیا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یاد ہے آپ کو بتایا تھا آپ کو خصوصیات ابو داؤد سے کہ ترتیب ذکری کو واقعی کے مطابق کرنا، سمجھ آ رہی؟ تو اب پیچھے تخلی آ گیا، تبوع آ گیا، اب بھی دعا پڑھے اذا دخل الخلاء۔ باقی دعا کب پڑھے اس کا ذکر ابھی بتاتا ہوں، پہلے ترجمۃ الباب کو دیکھ لیں۔ اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہو جائے، سمجھ آئے؟ بظاہر یہ ہے لیکن نہیں، اراد الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ ہو، یعنی دعا پہلے پڑھے پھر داخل ہو، اس صورت میں کہ جب کہ مخصوص جگہ ہے بیت الخلاء کی، اور اگر مخصوص جگہ نہیں ہے، باہر کھلی جگہ ہے، تو وہاں پہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھے پھر سطر کھولے۔ بات سمجھ آ رہی؟ باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، تو دیکھیں یہاں پہ ترجمۃ الباب جو ہے آگے آ رہا ہے اذا دخل کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، تو یہ ترجمۃ الباب بلفظ الحدیث ہے۔ پہلی حدیث کے اندر بھی ایسے ہی ہے، دوسری میں بھی ایسے ہی ہے، تیسری میں کیا ہے؟ ترجمۃ الحدیث بالمعنی ہے اذا اتی احدکم الخلاء، سمجھ آ رہی؟ تو اتی احدکم الخلاء اور اذا دخل الخلاء کا معنی ایک ہے، تو یہ ترجمۃ الحدیث بالمعنی ہے، اس بات ترجمہ بالمعنی۔ اچھا جی، یہ ہو گیا ترجمۃ الباب، اور ماقبل سے ربط بھی آپ کو بتا دی ہے۔ اب آ جائیں سند حدیث کی طرف۔ اچھا جی، سند حدیث کے اندر توجہ کرنی آپ نے، یہاں پہ کیا ہے؟ مسدد حماد ابن زید عبد الوارث سے نقل کر رہا ہے۔ توجہ ہے، مصنف کے دو دادا استاذ ہیں، ایک حماد ابن زید اور دوسرا عبد الوارث، ان دونوں کا استاذ کون ہے؟ عبد العزیز۔ عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا دخل الخلاء، جب آپ داخل ہوتے الخلاء بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے، قال عن حماد، توجہ کریں مصنف کی خصوصیات میں سے کیا تھا؟ ذکر السندین او المتنین معا، کٹھے دو سندوں یا دو متنوں کا چلانا، یہاں پہ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ دو سند اور دو متن انہوں نے کٹھے چلا دیے، اور ساتھ ساتھ جو فرق تھا، سمجھ آ رہی، جو امتیاز تھا، وضاحت تھی، وہ بھی ساتھ ساتھ کر دی۔ اور وہ وضاحت کیا کر رہے ہیں کہ مسدد نے جب نقل کیا حماد سے، مسدد نے کیا کہتے ہیں اس کو، حماد سے، تو حماد سے کیا لفظ نقل کیا حدیث کے؟ اللہم انی اعوذ بک، اور مسدد نے جب عبد الوارث سے نقل کیا تو اس صورت میں کیا لفظ نقل کیے؟ اعوذ باللہ۔ تو حماد نقل کر رہا ہے اللہم انی اعوذ بک، اور عبد الوارث کیا نقل کر رہا ہے؟ اعوذ باللہ۔ اور ویسے بعض روایتوں میں، سمجھ آ رہی، بسم اللہ کا لفظ بھی ساتھ ہے، اور یہ زیادتی علی شرط مسلم ہے، شروع میں بسم اللہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس سند کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اگلی روایت آ جائے، اس کی سند بھی دیکھ لیں ذرا۔ وکی عن شعبہ عن عبد العزیز،
پچھلی روایت میں دیکھیے عبدالعزیز تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے شاگرد دو تھے، حماد اور عبدالوارث۔ یہاں پہ عبدالعزیز کا کون سا شاگرد ہے؟ شعبہ۔ سمجھ آ رہی؟ شعبہ نقل کر رہا ہے حضرت انس سے بہذا الحدیث، اسی حدیث کے اندر جو پیچھے گزر چکی ہے، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا۔ اور یہ پیچھے کس نے نقل کیے تھے الفاظ؟ حماد نے، اور ادھر یہی الفاظ کون نقل کر رہا ہے؟ شعبہ بھی۔ تو جو ہے وقال شعبہ، اور شعبہ نے کہا وقال مرتن کہ عبدالعزیز نے ایک دفعہ بجائے اللہم انی اعوذ بکا کہ اعوذ باللہ نقل کیا۔ یعنی حدیث کا جو اختلاف ہے نا، اللہم انی اعوذ بکا ہے یا اعوذ باللہ ہے، تو شعبہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اختلاف میرے استاذ کا پیدا کرتا ہے کہ استاذ نے ایک دفعہ یہ کہا اور ایک دفعہ یہ کہا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وقال وہیب، اور وہیب نے جب نقل کیا عبدالعزیز سے تو اس نے بجائے حدیث فعلی کی اس نے قولی بنا دی، اور اس نے کیا کہا؟ فلیتعوذ باللہ۔ توجہ کریں، اب یہاں پہ حاصل کیا ہے؟ سمجھا؟ حاصل، تفصیل اور مقصد، تین چیزیں ہیں، حاصل، تفصیل اور مقصد۔ سمجھ آ رہی؟ مقصد روات کے لفظی اختلاف کو بیان کر رہا ہے، یہ مقصد ہے۔ سمجھ آ رہی؟ حاصل کیا ہے کہ یہ حدیث قولی بھی منقول ہے، فعلی بھی منقول ہے، اور قولی کی صورت میں اللہم انی اعوذ بکا بھی منقول ہے اور اعوذ باللہ بھی منقول ہے، یہ حاصل ہے۔ اور حاصل کی تفصیل کیا ہے؟ حاصل کی تفصیل یہ ہے کہ عبدالعزیز کے ٹوٹل کتنے شاگرد ہیں؟ 4، حماد، عبدالوارث، شعبہ اور وہیب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حماد نقل کیا کر رہا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا، اور جو عبدالوارث ہے وہ کیا نقل کر رہا ہے؟ اعوذ باللہ۔ اور شعبہ جو ہے یہ دونوں قسم کے نقل کر رہا ہے، اللہم انی اعوذ بھی نقل کر رہا ہے حماد کی طرح، اعوذ باللہ بھی نقل کر رہا ہے عبدالوارث کی طرح۔ سمجھ آ رہی؟ اور وہیب جو شاگرد ہے اس نے بجائے فعلی روایت کی اس نے اس کو بنائی قولی دیا ہے۔ اب یہ جو وہیب کی روایت ہے یہاں پہ مصنف نے اس کی سند نہیں ذکر نقل کی، لیکن بظاہر یہ ہے کہ اسی سند جو پیچھے ذکر ہوئی ہے اسی کے اندر آ کے وہیب نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ روایت وہیب والی تعلیق کے قبیلے سے وہ معلق ہو، چونکہ یہاں پہ کئی سندیں آگے سے حذف ہو گئی ہے نا، راوی حذف ہو گیا۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ نہ حضرت انس کا ذکر ہے اور نہ ہی اس کے اندر عبدالعزیز کا ذکر ہے، تو یہ روایت کیا ہو گئی؟ معلق ہو گئی۔ ہوگی بات؟ میں نے کیا کہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ الفاظ روات کے اختلاف کا ذکر۔ سمجھ آ رہی؟ حاصل اس کا کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ یہ روایت جو ہے وہ حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ روایت قولی بھی منقول ہے، فعلی بھی منقول ہے۔ قولی میں پھر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا یا اعوذ باللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تفصیل اس کی وہ ہے جو آپ کو بتا دی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہر قال ابو داؤد میں تقریباً اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں مقصد قال ابو داؤد یا مقصد مصنف کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کا حاصل کیا ہے، خلاصہ، اور پھر اس خلاصے کی تفصیل کیا ہے جو آپ کے سامنے تھی وہ بتا دی۔ ہوگی والی بات؟ اچھا جی، یہ اللہ سے پناہ، اچھا یہ سند کے والے سے بات ہوگی۔ اگلی روایت دیکھیے، اگلی روایت کی جو سند ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ شعبہ عن قتادہ عن النضر عن زید بن ارقم، یہ جو روایت ہے یہاں پہ زید بن ارقم کی ہے۔ ترمذی میں یہ روایت اس کے اوپر کلام کیا امام ترمذی نے کہ یہ مسند زید سے ہے یا مسند انس سے ہے، تو راجح یہ ہے کہ یہ مسند انس سے ہے، زید بن ارقم سے ہے، جیسے یہاں پہ امام ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا هذه الحشوش، اچھا جی یہ ہو گیا۔ یہاں پہ کیا الفاظ ہے؟ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ۔ بہرحال یہ سند کے والے سے بات ہوگی۔ اب ذرا آ جائیں آپ حدیث کے متن کے اوپر۔ متن حدیث کا کیا؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ یا بسم اللہ کے ساتھ ملا لے، من الخبث والخبائث،
سمجھ آ رہی؟ اب بھی پناہ کیوں مانگنی اللہ سے؟ اس لیے کہ آگے شیطان ہے، سمجھ آ رہی؟ تو ان شیاطین سے بچنے کے لیے پناہ میں آنا اور ذکر کرنا ضروری ہے، سمجھ آ رہی؟ تاکہ بندہ اللہ کی کیا آ جائے، پناہ میں آ جائے، سمجھ آ رہی؟ جب بندہ ذکر کرتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اس کے ارد گرد ایک باڑ لگ جاتی ہے جو اس کو شیاطین سے بچا لیتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ذکر کر کے اندر داخل ہونا ہے۔ من الخبث والخبائث، خبث والخبائث کا کیا ترجمہ ہے؟ خبث خبیث کی جمع مذکر شیاطین، اور خبائث خبیثہ کی جمع مؤنث شیاطین۔ دوسرا فرق خبث اور خبائث میں شارحین یہ کر رہے ہیں کہ خبث کہتے ہیں مذکر شیاطین کو، اور خبائث کہتے ہیں، سمجھ آ رہی، گناہوں کو، کس کو؟ گناہوں۔ خبث کہتے ہیں، دوسرا فرق میں نے پتہ نہیں خبث کا کیا کیا، خبث کہتے ہیں مکروہات کو، ناپسندیدہ چیزیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ خبث۔ اور خبائث کہتے ہیں گناہ، سمجھ آ رہی؟ ان سے میں کیا کرتا ہوں؟ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بہرحال الگ الگ معنی کیا ہے خبث اور خبائث کا، لیکن اس میں ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے واللہ علم کہ یہ واو بجائے عاطفہ کے، یعنی عاطفہ اور مغایرت پہ معمول کرنے کے، اس کو واو تفسیریہ بناؤ۔ اور یہ مقام چونکہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے تاسیس اولا من التاکید ہے، لیکن چونکہ یہ مقام تعوذ ہے جس کے مناسب تاکید ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ویسے بھی خبث اور خبائث قریب المعنی ہے، تو اس لیے بجائے ان کے درمیان مغایرت معنوی پیدا کرنے کے، سمجھ آ رہی، اس کو تاکید پہ معمول کیا جائے کہ گویا کہ بندہ ڈبل پناہ میں مانگ رہا ہے، سمجھ آ رہی، کہ خبث ہو یا خبائث ہو، جو کچھ بھی ہو ان سے پناہ دے، بار بار پناہ دے، گویا کہ ڈبل ہوگی نا، انہم یعوذ بک من الخبث اور اعوذ باللہ من الخبائث، تو یہ ڈبل ہو گیا، تو ڈبل پناہ ہوگی۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، من الخبث والخبائث۔ وجہ تعوذ کیا ہے وہ آپ کو بتا دی ہے، اور ویسے بھی اگلی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یاد ہے مصنف نے ایک ہی روایت ذکر کرنی تھی ہر باب میں، تکرار حدیث کسی نکتے اور فائدے کے لیے ہے، اور نکتہ اور فائدہ کیا ہے کہ یہاں پہ دعائے بیت الخلاء کا ذکر تو آیا لیکن حکمت اور وجہ ذکر نہیں تھی، اس لیے اگلی روایت ذکر کی حدیث زید کہ یہ پناہ اس لیے مانگنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ان حاضل حشوش، حشوش حش کی جمع ہے، حش 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 تینوں اس میں لغتیں ہیں، محتضرتن یہاں پہ جنات اور شیاطین حاضر ہوتے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ تو ان کا اثر ممکن ہے، جنات اور شیاطین کا اثر کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ بندوں پہ بھی ممکن ہے اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی ممکن ہے، اور آپ پہ ہوا بھی صحیح اثر، اور جادو کا جو اثر ہے، سمجھ آ رہی، آپ پہ ہوا ہے، بشری طور پہ آپ پہ اس کا اثر ہوا ہے، لیکن وہ ایسا اثر تھا جو آپ کے لیے تبلیغ دین میں وہ رکاوٹ نہیں تھا۔ یہ حشوش محتضرتن یا شیاطین حاضر ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ناپاکی کی جگہ، ناپاکی جہاں پہ ہوگی وہاں پہ شیاطین ہوگی، سمجھا؟ عورتوں کے جنات زیادہ اس لیے لگتے ہیں کہ ان کو ان میں ناپاک رہنے کی عادت ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء میں آئے، فَلْيَقُلْ تو وہ یہ الفاظ کے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، سمجھ آ رہی، تاکہ وہ شیاطین کے جو وساوس ہیں یا اس کے جو اثرات ہیں اس سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، سمجھ آ رہی؟ مثلا اس کے وساوس خطرات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو گناہ کے اوپر لے جائے کیونکہ جسم ننگا ہے، شک کی بیماری پیدا کر دے، یہ بھی اس کے قبیلے سے ہو سکتا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اور بدنی تکلیف دے یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ اس کی پناہ میں انسان آ جاتا ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اچھا، اب فقہ الحدیث میں اگر آئیں تو یہ جو الفاظ ہیں، سمجھ آ رہی، تو یہ کب کہنے ہیں؟ تو آپ کو بتا دیا ہے، ہماری جو جمہور کی جو رائے تھی بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کہنے ہیں، بعد میں نہیں کہنے، لیکن بعض مالکیہ اور شابی وغیرہ ابراہیم نخعی کی یہ رائے ہے کہ یہ
زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں، بیت الخلاء میں جانے کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ چنانچہ ایک آدمی نے ابراہیم نخعی سے پوچھا کہ اگر مجھے چھینک آ جائے بیت الخلاء میں تو کیا میں الحمدللہ کہوں؟ تو انہوں نے فرمایا احمد اللہ کی حمد بیان کر، فإن الحمد يصعد ولا ينزل، کیونکہ حمد اللہ کے اوپر جاتی ہے، نیچے نہیں جاتی۔ تو اس سے ان کا مذہب سمجھ میں آ گیا کہ وہ زبان سے ذکر لسانی کے قائل ہیں، یعنی تستر لباس کے کھلنے کے وقت بھی، تو لہٰذا یہ دعا بھی پھر وہ ان کے یہ گویا کہ قائل ہوں گے اس کی۔ سمجھ آ رہی؟ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ یہ ادب کے خلاف ہے، تو یہی ہے کہ اگر بھول گیا ہے تو دل میں پڑھے، سمجھ آ رہی، اور اگر نہیں بھولا یاد ہے تو پھر وہی بات ہے، مخصوص جگہ ہے تو داخل ہونے سے پہلے، ورنہ دل کے اندر اس کو پڑھ لے، ہو جائے گا۔ تو اس میں یہی باتیں تھی، تو آپ کو بتایا تھا کہ ہر باب میں تقریباً 5 چیزیں ہوں گی، تقریباً 5 چیزیں، ضروری نہیں کہ ہر باب میں وہ ساری چیزیں ہوں۔ ایک ترجمۃ الباب جس میں اس کا ماقبل سے ربط اور اس کا معنی مفہوم اس بات ترجمہ، ایک سند حدیث کے اوپر بات، متن حدیث کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی، فقہ الحدیث، جیسے یہاں پہ حکم ہوا تھا کہ زبان سے بیت الخلاء کی دعا پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے، اور تشتت اور متفرقات